کو میرے بھائیو، جب ہم ہاتھوں کو یوں اٹھاتے ہیں نا، آج کی سائنس کہتی ہے جو بندہ اپنے ہاتھ کو ایک دن میں 25 سے 30 بار یوں اٹھائے گا، اس کے کبھی بھی یہ جو مائیوکارڈیل مسلز ہے نا، یہ جو دل ہے یہ بنا ہے مائیوکارڈیل مسل سے، اس کے جو دل ہے اس کے پٹھے میں کبھی انفارکشن نہیں آئے گی، یعنی اس کو کبھی انجائنا پیکٹورس کی تکلیف نہیں ہوئے گی، جس کو آپ دل کا درد کہتے ہو۔ اور آج ہر شخص ان بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اگر دل کے درد سے اپنے آپ کو نجات چاہتے ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھانا پڑے گا، اور اس طرح اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ کبھی نا اس طرح اٹھا کے بھی دیکھو اور اس طرح اٹھا کے بھی دیکھو، فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دل کو قوی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے رب تعالیٰ نے اس ہاتھ کو بچا کے رکھا کہ اس سے کوئی کام نہیں کرنا، اس ہاتھ سے سارے کام کرو، کیونکہ رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس ہاتھ کی ساری انرجی تمہارے ایگزیکٹ دل کے اوپر آئے۔ اور ہاتھ کو کہاں رکھنے کا حکم ہے؟ سینے پہ۔ اور میرے بھائیوں، جاؤ جا کے اناٹمی دیکھو، آپ کو ایگزیکٹ جہاں میں نے ہاتھ رکھا ہے اس کی اس تلی کے نیچے دل ملے گا، اور یہ تھوڑا سا دل جب آپ یوں اپنی چین کو کرو گے تھوڑا سا یہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، اور ایگزیکٹ ہتھیلی جہاں پہ آتی وہاں پہ دل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کی ساری انرجی دل کو دینا چاہتا ہے۔ ان ہاتھوں سے نا انرجی نکلتی ہے، ہیٹ نکلتی ہے۔ پنجابی چ اللہ ایسا ہاتھ دی ٹکور دل نہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ دل وہ آرگن ہے جو دھڑکتا جاتا ہے، جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کے زندگی کے آخری سانس تک اس نے دھڑکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کو سکون دینا چاہتا ہے، دل کو آرام دینا چاہتا ہے، دل کو راحت دینا چاہتا ہے، دل کو تسکین دینا چاہتا ہے، اور اس لیے رب تعالیٰ نے نماز میں ہاتھ سینے پہ باندھنے کا حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھو تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے، تمہارا دل قوی ہو جائے۔ تمہارا دل، جس کا دل مضبوط ہے نا میرے بھائیو، اس کے پورے جسم کو پراپر بلڈ کی سپلائی ملے گی، اور جس کا دل مضبوط نہیں ہے وہ نہ اٹھ سکے گا، نہ بیٹھ سکے گا، نہ کھا سکے گا، نہ پی سکے گا، نہ چل سکے گا۔ اور آج جاؤ جا کے دنیا میں دیکھو جتنے کارڈیالوجی سینٹر بھرے پڑے ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے نماز کی حقیقت کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز نہیں تھی، یہ وہ بہترین عمل تھا جس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کو قوی کر سکتے تھے، مضبوط کر سکتے تھے، اپنے دل کو تقویت دے سکتے تھے۔ اور سینے پہ ہاتھ باندھنے کا رب نے حکم کیوں دیا؟ تاکہ تمہارے دلوں کو سکون ملے، فجر کے وقت بھی سکون ملے، ظہر کے وقت بھی ملے، عصر کے وقت بھی ملے، مغرب کے وقت بھی ملے، عشاء کے وقت بھی ملے۔ اور اب دل کو زیادہ سکون دینا چاہتے ہو، تہجد میں بھی اٹھ جاؤ، چاشت میں بھی کھڑے ہو جاؤ، اشراق میں بھی کھڑے ہو جاؤ، اوابین میں بھی کھڑے ہو جاؤ۔ اور زیادہ تقویت دینا چاہتے ہو، صلاۃ الحاجت پڑھ لو، دل اور قوی ہو جائے گا۔ یعنی جو مستقل دل کے مریض ہیں اور وہ اپنے دل کو زیادہ طاقت دینا چاہتے ہیں، وہ جب مرضی اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں، اس سے دل کو سکون ملنا تھا۔ اور آج ہم دل کا سکون کس میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں صبح دوپہر شام 3 ٹائم دوائی نہ کھاواں، میرے دل دی دھڑکن تیز ہو جاندی ہے، میری ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، مجھے یہ گولی کھانی پڑتی ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جدو نماز نہیں پڑھو گے دوائیاں ہی کھاؤ گے۔ اور جو نماز پڑھنا شروع کر دے گا، بتاؤ جو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے گا اللہ اس کے دل کی دھڑکن کو کبھی بڑھنے دے گا؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہر چیز کو سکون میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جب ہم سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں تو ہاتھ تو دل کو تقویت دیتا ہے، یہ جو بازو سینے پہ لگتے ہیں نا، یہ جو ہمارے سینے میں
پھیپھڑے ہیں، اللہ ان پھیپھڑوں کو بھی قوی کرنا چاہتا ہے۔